السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ہی ایونٹفل دن ہے آج کا، اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ خاص طور پہ آج صبح کے وقت ہی پورے اسلام آباد کے اندر، میں جو اسلام آباد واپس آ چکا ہوں، پورے اسلام آباد کے اندر جو صحافتی حلقے تھے ان کے اندر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ آج کچھ ہونے جا رہا ہے، آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، دبے لفظوں کے اندر سب کو پتا تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ 3 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا آغاز ہونا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ آج اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکچولی اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، میں اس کو کس طرح انالائز کرتا ہوں، پوری پریس کانفرنس میں نے سنی، تمام سوالوں کے جوابات بھی میں نے سنے، اس کو بیٹھ کے ایویلویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ذرا معیشت کے حوالے سے صرف میں آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر 1% کا اضافہ کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے۔ شرح سود میں 1% کا اضافہ ہو گیا ہے، 21% سے بڑھ کے اب یہ 22% کے اوپر چلا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جی آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ مزید بڑھنے جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید بڑھایا گیا ہے، تاکہ پیسہ لینا جو ہے وہ آپ کے لیے مزید مہنگا ہو جائے، اور آپ پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے نہ لیں بلکہ پیسے جا کے ڈپازٹ کرائیں، تاکہ ان کے پاس جو ہیں وہ کیش فلوز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں۔ دوسری بات لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی کہ انٹرسٹ ریٹس کو جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آئی ایم ایف کی ایک اور شرط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ ناؤ وی آر ون اسٹیپ کلوزر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے۔ ابھی تک فی الحال وہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ اب آ جائیں جناب اس پریس کانفرنس کی جانب جس نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام حلقوں کے اندر جو ہے کھلبلی مچا دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے آج یہ پریس کانفرنس کی۔ کچھ مقررہ وقت کے اوپر 3 بجے پریس کانفرنس نہیں شروع ہوئی، تھوڑی ہوئی نہیں بلکہ کافی لیٹ شروع ہوئی، لیکن کافی طویل پریس کانفرنس تھی۔ سارا فوکس جو تھا وہ ٹوٹلی 9 مئی کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنی بات کے آغاز کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی میں چند حقائق 9 مئی کے حوالے سے چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو کام دشمن 76 سال میں نہ کر سکا وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ So basically now it is an equation between the enemy of the state and پاکستان تحریک انصاف بیسکلی مطلب۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، بالکل ان کا کوئی نام نہیں لیا گیا۔ صرف اور صرف شرپسند، اس کے پلانرز، ایک سیاسی جماعت، ان ایڈیمز کا جو ہے، ان الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ نام ان کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں لیے گئے، لیکن ان کو ایکویٹ جو کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب جو کام ہمارا دشمن ملک نہیں کر سکا، یعنی بھارت نہیں کر سکا، وہ ان لوگوں نے کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے کہا اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ نا دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ مطلب کس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ کیا صرف یہ پلاننگ تھی کہ ہم نے وہاں پہ جا کے مظاہرہ کرنا ہے، یا یہ پلاننگ تھی کہ ہم نے ایکچولی جا کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا ہے، یا مختلف انسٹالیشنز کے اوپر، فوجی انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اس کی منصوبہ سازی جو ہے وہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ 9 مئی سے پہلے فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ obviously that's a fact، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے میر جعفر، میر صادق اور اس قسم کی چیزوں کو لے کے جو ہے وہ کافی اشتعال دلایا تھا اپنے فالوورز کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ پھیلایا گیا، اقتدار کی حوث میں جھوٹا گمراہ کن پروپیگنڈا چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے۔ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ چلایا جا رہا ہے۔ بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ شہداء کے خاندان سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں۔ شہداء کے لواحقین سوال کرتے ہیں ایسی منصوبہ بندی کرنے والے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے ورثاء، ہم سب اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ قربانیوں شہداء کی بے حرمتی ہوئی ہے تو ہمیں ملک کے لیے جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سانحہ 9 مئی نہ بھلایا جائے گا، نہ ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا۔ پاک فوج اپنے خود احتسابی عمل کو مکمل کر چکی ہے۔ اچھا، یہ اب یہاں سے جو پریس کانفرنس تھی، میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ آیا تھا اس پوری پریس کانفرنس میں وہ یہاں پہ آیا جب انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے خود احتسابی بھی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، یعنی اپنے جو آفیسرز تھے جو ان کی اس میں انوالو تھے، کیونکہ فرینکلی سپیکنگ یہاں پہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ میں اس وقت کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث بھی ہوتی تھی کہ جناب سویلینز کو جو ہے فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائل ان کا کرنے کے لیے جو ہے وہ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن فوج کے اپنے اندر جو عناصر تھے
ان کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے, ان کا کیا بنا ہے, کسی کو کیا کوئی سزا ملی ہے, اس میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک بڑا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے, 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیلی کارروائی جو ہے وہ کی جا چکی ہے, یہ انہوں نے فرمایا. سو یعنی فوج نے جو ہے وہ اپنے آفیسرز کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ پینلائز کیا ہے, ان کو بھی چند کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے اور چند کو جو ہے وہ ویسے پینلائز کیا گیا ہے. اب اس میں لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے سے انہوں نے صرف اتنا کہا لیفٹیننٹ جنرل. اچھا, لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کے حوالے سے نام نہیں لیا گیا, بلکہ بعد میں جب وہ یہ ساری بات کر چکے تھے, آگے جا کے جب کوشچن آنسر سیشن شروع ہوتا ہے تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کس لیفٹیننٹ جنرل کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس لیفٹیننٹ جنرل کا انہوں نے کہا اگر میں نے نام بتانا ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتا. لیکن آبویسلی جو اشارے جا رہے ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کی طرف, جو سابقہ کور کمانڈر لاہور تھے, جن کا ایکچولی وہ ہاؤس تھا, کور کمانڈر ہاؤس تھا, ان کی طرف یہ سارے اشارے جا رہے ہیں. سلمان فیاض غنی صاحب, ان کی طرف یہ سارے اشارے جاتے ہیں کہ انہی کو شاید نوکری سے جو ہے وہ برخاست کیا گیا ہے. یہ بیسکلی ہی واز اے لیفٹیننٹ جنرل اور وہ 26ویں کور کمانڈر تھے لاہور کے. انہوں نے, ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل ان کی نکالی ہے. پی ایم میں انہوں نے 79واں لانگ کورس جو ہے 79th لانگ کورس جو ہے انہوں نے جوائن کیا تھا اور انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ میں 2nd لیفٹیننٹ کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے وہ. اس کے بعد وہ کمپنی کمانڈر بنے, بٹالین کمانڈر بنے, بریگیڈ کمانڈر بنے. اس کے بعد ان کی بریگیڈیئر کے اوپر پوسٹ کے اوپر پروموشن ہوئی, کوئٹہ بھیجا گیا انہیں. وہاں پہ انہوں نے پاکستان ملٹری اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس میں جو ہے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. میجر جنرل بنے جناب وہ فروری 2017 میں, اور اس کے بعد جیلم میں ان کو پوسٹ کیا گیا. 23ویں انفینٹری ڈویژن کی پوسٹ جو ہے انہوں نے سنبھالی, کمانڈ اس کی سنبھالی. اس کے بعد نومبر 2020 میں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وہاں پہ انہوں نے GHQ میں IG آرمز کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اکتوبر 2022 میں لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو جو ہے وہ کور کمانڈر لاہور تعینات کیا گیا تھا. تو اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ان کو وہاں سے اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب اس میں 3 میجر جنرلز ہیں, 7 بریگیڈیئرز ہیں, ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ تعدیبی کارروائی, اب تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کس قسم کی تعدیبی کارروائی ہے اس کی اپڈیٹس ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی گیرزن میں پرتشدد واقعات پر ادارہ جاتی جامع انکوائری میجر جنرل عہدے کے افسران نے کی. تعدیبی کارروائی گیرزن فوجی تنصیبات جناح ہاؤس کا تقدس ناکام ہونے پر کی گئی. یہ کورٹ آف انکوائری کی سفارش کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی, اب یہ جو ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی جو ہے یہ غالباً خدیجہ شاہ کی ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں. یہ اب کون ہے, کیا یہ بھی خدیجہ شاہ کے ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور کی بات ہو رہی ہے, وی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم, ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم, داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں. سو سابقہ جو فوجی افسران ہیں ان کے فیملی ممبرز کو بھی جو ہے وہ اس احتساب کا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنی روایت کے مطابق خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے. فوج ایجنسی پر 9 مئی کا سانحہ کرانے کے الزام سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی. ایک خاص سیاسی گروہ کے پاس جھوٹ اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. گرفتاری کے فوراً بعد 200 سے زائد مقامات پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرایا گیا. اب اوبویسلی جب یہ بات ہو رہی ہے کہ گرفتاری کے بعد 200 فوجی تنصیبات پہ حملہ کرایا گیا تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرف ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی CCTV آڈیو ریکارڈنگ تصاویر سے واضح ہے کہ سانحہ 9 مئی منصوبہ بندی کے تحت ہوا. جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا تو باہر سے بیٹھ کر کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ گراؤ کرو, کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ بے شمار ثبوت ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال ان سے ہوا کہ جی ماسٹر مائنڈ کے بارے میں تو بتائیے, ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حتمی طور پہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے قبل اس وقت ہوگا. اچھا, یہاں پہ انہوں نے اس کا جو ہے ایک مارجن چھوڑا کہ جی ماسٹر مائنڈ کون ہے. انہوں نے کہا ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے تنصیبات پر حملوں کی ذہن سازی کی, نو نیمز. جن لوگوں نے 9 مئی کیا قابل مذمت ہے, سزائیں ملنی چاہیے. سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک شرپسند کیفرے کے داں تک نہیں پہنچتے. سانحہ 9 مئی نہ بلایا جائے گا, نہ ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا. کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہوگی. اب سیاسی پارٹی یو کین انڈرسٹینڈ, سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو فوج پر حملہ آور کرا دے گی, ایسی توقع نہیں تھی. لوگوں کو تیاری کے ساتھ مختلف جگہوں پر بھیجا گیا.
9 मई واقعات کے بعد اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں. آگے چل کے انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کا بیانیہ پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے. پوشیدہ روابط یا پیسے سے باہر بیٹھے لوگوں کے ذریعے ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ان لوگوں ایجنسیز یا این جی اوز سے بیانات دلائے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سنجیدہ مسئلہ ہے, حکومت اس پر کام کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. ایسے سینکڑوں کیسز ہیں. ایک خاتون کا اکاؤنٹ ایک صاحب خلیج میں بیٹھ کر استعمال کر رہے تھے. سانحہ 9 مئی جیسے واقعات کے تدارک کے لیے سیاستدان, عدالتوں سمیت سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہوں, اس کا رد عمل صرف فزیکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر دیر آر سم پوائنٹس وچ نیڈ سم کلیئرٹی. ایک مطلب جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کے نام نہیں بتائے گئے کہ وہ کون سے آفیسرز ہیں جن کے خلاف یہ ایکشن ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, مطلب مجھے نہیں پتا. مے بی مطلب ظاہری بات ہے اپنے ادارے کے لوگ ہیں, شاید ان کا نام نہیں لیا, لیکن ساتھ ہی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا گیا. وہاں پہ اس بات کا مارجن جو ہے وہ کیوں چھوڑا گیا, آئی ہیو نو آئیڈیا. پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ مطلب اس ساری چیز کے اندر پھر بھی چند ایسے سوالات ہیں جو میرے خیال میں ابھی جواب طلب ہیں, جو کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہونا چاہیے, قانونی پروسیس ہونا چاہیے, بٹ جن جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہوئی ہیں اس کے بعد, لوگوں کے گھروں میں جس طرح داخل ہوا گیا, لوگوں کے گھروں کے فرنیچر کو توڑا گیا, ان کی املاک کو نقصان پہنچا, جس طرح لوگوں کو اٹھایا کہ گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو کورٹ سے ریلیف ملتا ہے, پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. بائی دا وے پرویز الہی صاحب دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے اپنے پچھلے ویلاگس میں آپ کو کہا بھی تھا کہ ان کی ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن لگتا ہے وہ پھر گرفتار ہو جائیں گے, اور وہی ہوا ہے کہ ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا. تو اس طرح کے کئی ایسے کیسز ہیں, اور اس کا جو ہے وہ جواب نہیں مل سکا. میرا خیال میں سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا اس کا. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ٹھیک ہے ان تمام لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشنز ہوئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کی یہ جو بات ہو رہی ہے جی ایک بندے نے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے, پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا, کس طرح پھیلایا جاتا تھا, جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. اس ساری چیز کے پیچھے بھائی ایک وہ 5th جنریشن وارفیئر کا وہ جو کانسیپٹ تھا نا, یہ وہ ہے. یہ سارے لونڈے لپاڑے کھڑے کیے گئے ہیں. آپ ذرا جا کے اگر ماضی کے چند ڈی جی آئی ایس پی آرز کو دیکھیں تو انہوں نے ان لونڈے لپاڑوں کو بیٹھ کے تمغے بنائے ہیں, ان کو انعامات دیے ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں. آج وہی سارے کے سارے جو ہیں ادھر پڑ گئے ہیں سارے. تو ادارے نے ماضی کے اندر خود بھی اپنا ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے آج سچویشن یہاں تک پہنچی ہے. ان لوگوں کو اسی کام پہ تو لگایا ہوا تھا کہ جی ذہن سازی کرنی ہے, تو یہ ذہن سازی کے اندر تو یہ سارا کچھ شدت پسندی ہوئی ہے ساری, اور کہانی یہاں تک پہنچی ہے. تو ادارے نے ظاہری بات ہے اوبیسلی ایکشن سے تو یہی لگتا ہے کہ ادارہ خود بھی اب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو موو آن اینڈ وی نیڈ ٹو کریکٹ آور مسٹیکس آلسو. لیکن اس کے لیے ایکسیپٹنس بھی بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی ہمارے ماضی کے جو آفیسرز تھے, جو اب ایکچولی ان آفیسرز کے سینئرز بنتے ہیں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے غلط پلاننگز کی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جو پورے پچھلے 10-11 سال کا یہ جو پورا پروجیکٹ تھا, اس کی پلاننگ, اس کا ویژن جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. اٹ واز فالٹی. اور آپ کے پرانے سینئر آفیسرز کی ان غلطیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے. اس کور کمانڈر ہاؤس کے پیچھے جو آگ لگی ہے, اس آگ کے پیچھے کس نے آگ لگائی تھی, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ماسٹر مائنڈز کی بات کرتے ہیں, آپ پلانرز کی بات کرتے ہیں, ویژنریز کی طرف بھی جائیے کہ ویژنریز کون تھے, کون بیٹھ کے یہ ویژن بناتے تھے کہ ہم اس طرح بیٹھ کے ٹائیگر فورس بنے گی تو پی ٹی آئی کو ہم پروان چڑھائیں گے اور دوسروں کو ہم دبا دیں گے. آخر وہ بھی تو قصوروار ہے نا, ان کے خلاف بھی تو کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے, لیکن افسوس ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. دوسری بات یہ, میں اس پوری پریس کانفرنس کو مطلب سوائے اس انفارمیشن کے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف اور بریگیڈیئرز کے خلاف اور میجر جنرلز کے خلاف جو ایکشنز ہوئے ہیں, اس کے علاوہ میرے لیے جو زیادہ اس کا ایک آپٹک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو آلریڈی کیس چل رہا ہے, یہ بیسکلی اس کے لیے بھی ایک سگنلنگ ہو رہی تھی. فوج کے ادارے کی جانب سے سپریم کورٹ کی طرف بھی بیسکلی یہ سگنلنگ ہو رہی تھی کہ جناب یہ دیکھیے ہم بہت سیریس ہیں اس چیز کو لے کے, ہم اپنے لوگوں کے حوالے سے یونیفارم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں, ہم ریٹائرڈ لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں. تو برائے مہربانی یہ جو ہمارے وی آر ہرٹ سینٹیمنٹس ہمارے جو ہیں وہ بہت ہرٹ ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد, بلکہ پوری قوم کے ہرٹ ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلہ دیجیے گا. ایون دو ان سے پہلا سوال جب ایکچولی کیا گیا اسی حوالے سے کہ جی سپریم کورٹ کو جو ہے سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے, تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھی
کہ آپ کا پہلا سوال ہی جو ہے وہ سبجوڈس ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں صرف فیکٹس کے اوپر بات کروں گا. اپنا اوپینین دینے سے انہوں نے جو ہے وہ اجتناب کیا. لیکن آبویسلی دا ہول ٹون ان دا پریس کانفرنس اٹ واز کوائٹ ایویڈنٹ، پتہ تو لگ ہی گیا کہ ادارے کا اوپینین جو ہے سارے معاملے کے اندر کیا ہے. بیڈ ڈیز فار عمران خان. بار بار ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ مذاکرات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے، تو میں ان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ جی دیکھیں سیاسی رہنما جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے کریں جو کچھ بھی کرنا ہے، ہم اس کام کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ان سے کیا گیا جس کا میرے خیال میں کوئی میرا تسلی بخش جواب نہیں تھا. جو ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، اگر وہ پریس کانفرنس کر دیں تو پھر وہ ہنسی خوشی، وہ جسے کہتے ہیں نا اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، تو وہ ہنسی خوشی جو اپنے گھروں کی طرف چھلانگے مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ از فائن. تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی کسی کی بھی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ہمارا کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی اگر پریس کانفرنس کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ہارڈ ٹو بلیو دیٹ کہ کوئی اس طرح مطلب سب کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اتنی جلدی ایک ہی پلان بن جائے کہ ہم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے. آبویسلی دیر آر پریشرز آن دیم، دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. بلکہ آج اس کے اندر چند جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کیا کہ ملکہ بخاری صاحبہ آج لاہور ہائی کورٹ میں آئی ہوئی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کیا ہونی، انہوں نے ان کو کورٹ روم کے اندر جا کے جب ان کو دیکھا عمران خان صاحب کو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے عمران خان صاحب کو سلام کیا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا. تو چند صحافیوں نے اس کو اسی طرح ہی رپورٹ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے ملکہ بخاری نے بھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی، شی واز ایبسولوٹلی ان شاک، اور 3-4 دن انہوں نے لگائے تھے جیل کے اندر، جس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے بھی خداحافظ کہہ دیا تھا. تو یہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہو رہی ہیں، ان میں کوئی پریشرز نہیں ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہوگی. میں ذرا اس جواب سے جو ہے وہ میں ڈیفینیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ لگ یہی رہا تھا کہ بیسکلی سپریم کورٹ کو جو ہے ایک میسج دی گئی ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اس ساری چیز کو بڑے غور سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور میرا خیال میں یہ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ تیسرا پیغام جو ہے وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بھی کلیئر کٹ پیغام تھا، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے نا اس طرح کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ شاید کوئی معاملہ سافٹ ہو رہا ہے یا ادارہ جو ہے وہ درگزر کرنے کے اس پہ آ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو نتھنگ ڈوئنگ، مطلب انہوں نے کلیئر کٹ اس میں اپنی لائن لی ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ، اس کے اندر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی یہ کافی پریشان کن ہوگی. مطلب اگر کہیں پہ رے آف ہوپ کہیں پہ اگر ان کو نظر بھی آ رہا تھا، آئی تھنک از گون ود دا ونڈ ناؤ. اب مجھے خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ایک فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا تھا وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کافی پریشان کن تھا. تو آج کی پریس کانفرنس بھی جو ہے ایون دو نام نہیں لیا گیا، لیکن پوری پریس کانفرنس تھی عمران خان کے نام ہی. مطلب میں سیدھی اگر اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو یہی صورتحال تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.